देखें भई, आज के महँगाई के दौर में ना बचता वही है जिसने कुछ सेविंग की हो, जिसके पास कुछ पैसे हों, बेशक वो फिर परमानेंट सेविंग हो या आर्ज़ी सेविंग हो। आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को परमानेंट सेविंग के तरीके भी बताऊँगी और आर्ज़ी सेविंग के तरीके भी बताऊँगी कि किस तरह से आप लोगों ने अपने घर के तमाम अखराजात और सब कुछ भी पूरा करना है, और उसके अलावा आप लोगों ने सेविंग किस तरह से करनी है। क्योंकि अगर आप लोग सेविंग करेंगी ना तो कल को वो आप लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर पाएँगी, अपनी किसी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगी, या फिर अगर किसी भी काम में आप लोगों को अर्जेंटली कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। खुदा न ख़ास्ता किसी बीमारी की सूरत में, या फिर कहीं कोई शादी आ जाती है, कोई खुशी गमी के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अच्छी और समझदार जो ख़वातीन होती हैं ना, वो इन्हीं असूलों के ऊपर अमल करती हैं, इन्हीं बातों के ऊपर अमल करती हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों ने आज की वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों की ये टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि आप लोगों के पास पैसे नहीं होते, या फिर पैसे आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, कहाँ पे खर्च हो जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगी, और अल्लाह ताला सबको खुला रिज़्क अता फ़रमाए। और मेरी तरह मेरी ही कैटेगरी की, मेरी ही तरह मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने चैनल बनाया है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और वो भी अपने घर के हालात बेहतर कर सकें और इसी तरह से मेरे हालात भी बेहतर हो सकें। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं परमानेंट सेविंग के बारे में और आर्ज़ी सेविंग के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आर्ज़ी सेविंग क्या होती है। आर्ज़ी सेविंग वो होती है कि जब हमने अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के बाद कुछ पैसे बचा कर अपने साइड पे रखे होते हैं, लेकिन नज़दीक रखे होते हैं, ताकि अगर कोई गेस्ट आ जाए, कहीं कोई बीमारी की सूरत में इस्तेमाल हो सकते हैं, या फिर हम कहीं पे लगाने पड़ सकते हैं, तो वो हम आसानी से खर्च कर सकते हैं, और हमने अपनी पहुंच में वो पैसे रखे हुए होते हैं, और वो पैसे ऐसे होते हैं जो कि खर्चे में ही शामिल होते हैं। ये जो तरीका मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ ना, आर्ज़ी सेविंग और परमानेंट सेविंग का, ये वही ख़वातीन कर सकती हैं जिनको उनके हस्बैंड खर्चा देते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं। अब देखिए, मेरे पास तो पैसे नहीं होते, ना ही मेरे हस्बैंड मुझे कोई खर्चा देते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पैसे दिखा दिखा के सेविंग करना नहीं सिखा सकती। मेरे पास पैसे नहीं होते, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जब मेरे पास होंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सेविंग करके भी दिखाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग सेव कर सकती हैं। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप लोगों ने सेविंग कैसे करनी है। जब मैं अपने घर में थी, अमीर थी, अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो मैं सेविंग थोड़ी बहुत कर भी लिया करती थी। कभी यानी कि जितने मेरे पास पैसे होते थे उस लिहाज से खर्च करने के बाद कुछ बचा लेती थी, और अपनी ज़रूरत की, अपनी बच्ची की ज़रूरत की कुछ चीज़ें ले लेती थी। इसलिए मुझे ये आइडिया है, थोड़ा-सा अंदाज़ा है कि किस तरह से सेविंग कर सकते हैं और किस तरह से पॉसिबल है। वो ख़वातीन जिनको बिल्कुल पता नहीं चलता कि पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ से, यानी कि आते तो हैं लेकिन पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं, तो इसलिए उन लोगों को इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है, और उन लोगों को इन बातों का पता होना चाहिए कि किस तरह से वो सेव कर सकती हैं। आर्ज़ी सेविंग आप लोगों ने अपनी तमाम ज़रूरियात, बच्चों की फ़ीसेस वग़ैरह, बिजली का बिल, घर के यानी कि दूध का बिल, जो भी जितने भी अखराजात हैं, वो पूरे करने के बाद जो पैसे आप लोगों के पास बचते हैं ना, फ़र्ज़ करें आपके पास 5,000 रुपया बचा है, और अगर वो 5,000 है आपके पास, तो आपने उसमें से 3,000 जो है वो परमानेंट सेविंग में रख देना है। मैंने आपको परमानेंट सेविंग के बारे में भी अभी डिटेल से बताना है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ये तरीका अगर आप लोगों ने सीख लिया ना, इंशाल्लाह आप सेविंग करने के काबिल हो जाएंगी। अच्छा, 3,000 आपने परमानेंट सेविंग में रख दिया। परमानेंट सेविंग वो होगी जिसको आपने छेड़ना नहीं, जो मर्ज़ी हालात आ जाएँ, जो मर्ज़ी हो जाए, जितना भी तंग हो आपका हाथ, आप लोगों ने उसको नहीं निकाल के खर्च करना। अच्छा, तो जो आर्ज़ी सेविंग होती है ना, वो आप लोगों ने उसमें यानी कि 2,000 आपने आर्ज़ी सेविंग में रख लिया। अगर कोई मेहमान आ गए, या खुदा न खास्ता घर में कोई यानी कि बच्चा या आप खुद बीमार हो जाती हैं, तो मेडिसिन लेने के लिए वो आप यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा कहीं पे भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ अर्जेंटली लेना पड़ गई है, तो उसके लिए आप लोग कर सकती हैं। कहीं पे उधार देना पड़ गया है, तो वो आप कर सकती हैं, आर्ज़ी सेविंग में करेंगी आप।
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ آ جاتے ہیں، اچھا عارضی سیونگ جو ہوگی نا وہ اس کے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیمار بھی نہیں ہوتا، کہیں پہ آپ کو ارجنٹلی خرچ بھی نہیں کرنے پڑے، بچوں کی کوئی بھی ضرورت کی چیز نہیں لینی پڑی، کوئی مہمان وغیرہ بھی نہیں آئے، تو پھر وہ عارضی سیونگ جو ہے وہ آپ کی پرماننٹ سیونگ بن جائے گی۔ نیکسٹ منتھ جب آپ لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے، چاہے آپ کے ہسبینڈ آپ کو باہر سے بیچتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کے ہسبینڈ ادھر ہی ہیں، آپ کو منتھلی پاکٹ منی دیتے ہیں یا ویکلی جس طرح بھی آپ کو دیتے ہیں نا، وہ آپ لوگوں نے نیکسٹ ٹائم جب آپ کو نئے پیسے ملیں گے، وہ پیسے آپ لوگوں نے پہلے والے جو 2000 تھے وہ پرماننٹ سیونگ میں ایڈ کر کے رکھ دینے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ لوگوں کی پرماننٹ سیونگ اس منتھ کی 5000 ہو گئی، پھر آپ لوگوں نے نیکسٹ منتھ کے خرچے وغیرہ سارے نکال کے تو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے بچے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس 5000 دوبارہ سے بچ گیا ہے، 5000 میں سے 3000 آپ نے دوبارہ سے پرماننٹ سیونگ میں رکھا اور عارضی سیونگ میں آپ نے 2000 رکھ لیا، اور اس کے یعنی کہ اسی طرح سے سرکل چلتا گیا جیسے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیے۔ اب چلتے ہیں اپنی پرماننٹ سیونگ کی طرف۔ پرماننٹ سیونگ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں نے کہیں دور رکھی ہو، کہیں گلک وغیرہ میں، جو کہ اگر مٹی کا گلک آپ نے لیا ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے آپ نے پھر سال بعد 1.5 سال بعد ہی اس کو توڑنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی اور یعنی کہ باکس وغیرہ رکھا ہوا ہے جس کے اندر آپ لوگ اپنی سیونگ کرنا چاہتی ہیں، آپ نے سٹارٹ کیا ہے یہ ٹریول، یہ جرنی، یہ سفر جو ہے کہ آپ لوگ سیونگ کریں گی اور کچھ اپنا یعنی کہ کوئی بزنس شروع کریں گی یا پھر کہیں پہ انویسٹ کریں گی، تو بہت اچھی یہ سوچ ہے۔ آپ لوگ پرماننٹ سیونگ کو دیکھ سکتی ہیں، اس کو نکالیں اور کوشش یہ کریں کہ سال بعد 1.5 سال بعد آپ لوگ اس کو دیکھیں، اور پھر اگر آپ کے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے ہوں گے نا تو وہ پھر ظاہری بات ہے آپ لوگ لگا کے نکال کے لگا بھی سکتے ہیں۔ اگر اچھا آگے میں نے کہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے مجبوری، لیکن آپ نے پرماننٹ سیونگ نہیں نکالنے کی، لیکن آپ لوگوں نے دیکھنا ہے خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی اتنا سخت بیمار ہو گیا ہے کہ جس کے اوپر پیسے لگانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، آپ لوگوں نے اس پرماننٹ سیونگ میں سے یوز کر لینے ہیں پیسے، کیونکہ پیسے تو ہم اسی لیے بچاتے ہیں نا کہ جب ہمیں ضرورت پڑے، جب خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آئے، کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ ہمارے پاس پیسے نہ ہوں اور ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی علاج کرانا پڑ جائے یا کچھ بھی ایسے حالات ہوں، کہیں خوشی غمی میں لگانے پڑ جائیں تو ہم لوگ لگا سکیں، اسی لیے تو ہوتی ہے نا سیونگ۔ تو یہ تو نام دے دیا گیا ہے پرماننٹ سیونگ اور ٹیمپرری سیونگ، اس لیے نام دیا گیا ہے تاکہ جو آپ لوگ جو سادہ سی خاتون ہے نا، جو بہت ہی زیادہ یعنی کہ سمپل ہیں، جو کبھی کہیں گئی نہیں ہے یا پھر جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، تو وہ سمجھ سکیں اس چیز کو کہ اس طرح سے بھی آپ لوگ سیونگ کر سکتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پیسے بچتے نہیں ہیں یا پھر گھر کے اخراجات اتنے ہیں کہ پیسے نہیں بچتے، پتہ نہیں چلتا کہاں جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر جب آپ لوگ عمل کریں گے نا، تو میری پیاری بہنوں، میرے مائی ڈیئر ونس، آپ لوگوں نے ان کے اوپر عمل کیا نا تو انشاءاللہ یو ول بی ویری ہیپی، یو ول بی سکسیڈڈ ان یور ایچ اینڈ ایوری مشن اینڈ گولس۔ آپ لوگ اپنے گولس کو اچیو کر پائیں گی اور آپ لوگ ہمیشہ سکسیسفل ہی رہیں گی اور آپ کی سب تعریف کریں گے۔ یقین مانے جب ایک خاتون سیونگ کرتی ہے نا، یا پھر اپنے پیسے ایک پیسہ بچا کے کچھ بھی بناتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، تو اس کی اپریسیشن، اس کی تعریف، اس کا اعزاز ہی کچھ الگ سے ہوتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں برکتیں، رحمتیں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دنیاوی جو کام ہوتے ہیں وہ بھی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں اور لوگ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، ایسی خواتین کی جو خود اپنا گھر بناتی ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر تو خاتون سے ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہوا ہے، تو یہ ماننے کی بھی بات ہے، ظاہری بات ہے، ایک گھر جو ہوتا ہے نا وہ خاتون ہی بناتی ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کتنی سلیقہ مند ہے، کتنی سلیقہ شعار ہے، یا پھر کتنی صبر والی، یا کس طرح سے گھر کو مینیج کرنے والی ہے، یا پھر یہ یعنی کہ یہ سارے گھر کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا، یہ صرف اور صرف خاتون کے اوپر ہوتا ہے۔ خاتون چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، اور خاتون چاہے تو گھر کو جو یعنی کہ جو مرضی وہ بنا دے۔ ایک جو اچھی خاتون ہوتی ہے نا، ایک اچھی جو ہاؤس وائف ہوتی ہے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے گھر کو بھی مینیج کر کے چلے، اور گھر کے جو سربراہ ہیں نا، چاہے ہسبینڈ ہیں، چاہے یعنی کہ والد ہیں، کوئی بھی ہے نا، یعنی کہ بیٹا ہے،
کوئی بھی ریلیشن ہے، جو گھر کا سربراہ ہے نا اس کے اوپر زیادہ نہ تو بوجھ آئے کسی چیز کا، نہ کسی ذمہ داری کا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ سارے دن یا پورا دن وہ کام کرتا ہے یا پورا مہینہ وہ کما کما کر کماتا ہے، اور اس کی بیوی یا اس کی جو یعنی کہ گھر میں جو کرتا دھرتا ہے، جو خرچ کرتی ہے سارا کچھ، تو وہ ایسے اڑا دیتی ہے۔ کبھی بھی اپنے شوہر کی یا کسی کی بھی کمائی کو نہ ایسے نہیں اڑانا چاہیے۔ بے شک آپ کے ہسبینڈ آپ کو پیسے دیتے ہیں، یا آپ کے والد صاحب دیتے ہیں، بھائی دیتے ہیں، کوئی آپ کے جیٹھ دیور دیتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کافی زیادہ سمجھداری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کافی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مینیج کرتے ہوئے آپ لوگ جب ایک اچھا اسکیجول بنا لیتی ہیں، اپنے آپ کو ایک اچھا باشعور اور سمجھدار گڑ خاتون جب بنا لیتی ہیں نا، تو اسی وقت آپ لوگوں کی واہ واہ ہوتی ہے پورے خاندان میں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس خاتون نے اتنا صبر کیا، برے سے برے حالات، برے سے برے مشکلات کو آسانی سے فیس کیا، اور کس طرح سے صبر کر کے اپنی زندگی کو گزارا، تو پھر اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کافی زیادہ اس کا اجر ملتا ہے، اور مجھے بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ میں بھی جن حالات میں گزارا کر رہی ہوں الحمدللہ، میں یعنی کہ پھر بھی الحمدللہ کہتی ہوں، شکر اللہ کا کرتی ہوں کہ چلو کھانا تو اپنے گھر سے ہی کھا رہے ہیں، کبھی کسی سے مانگا تو ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو حالات ہیں میں کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اگر آپ لوگوں نے کہا تو انشاءاللہ ضرور میں اپنی سٹوری بتاؤں گی۔ ایک میری سسٹر پیاری سی، انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ لوگ میں نے ایک اور ولاگ میں بھی کہا تھا نا کہ میں اپنی سٹوری کبھی سناؤں گی آپ لوگوں کو کہ میں کتنی ہارڈ لائف یہاں پہ اس گھر میں گزار رہی ہوں، یا کس طرح کے میرے ہسبینڈ ہیں، یا کیا حالات ہیں، کیسے تھے، اور کیا کچھ میں نے فیس کیا ہے اور ابھی تک کر رہی ہوں، کتنی مشکلات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لازمی سٹوری اپنی بتائیں، تو میں ابھی تک نہیں بتا رہی۔ وہ میں کچھ چیزیں سوچ رہی ہوں کہ اس کو بتانے سے میرے یعنی کہ جو موجودہ میری لائف ہے اس کے اوپر کوئی یعنی کہ برا اثر تو نہیں پڑے گا، یا پھر میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میرے اگینسٹ تو نہیں ہو جائیں گے۔ کافی زیادہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ابھی اتنی مشکل سے حالات تھوڑے سے یعنی کہ ٹھیک ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ وہ تھوڑا سا اب تھوڑا سا اپنا غصہ کبھی کبھار کنٹرول کرتے ہیں، زیادہ تر تو وہ نہیں کرتے کنٹرول، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے کوئی مشکل آ جائے، تو اس لیے میں اس سے بچنے کے لیے ابھی تک میں سوچ رہی ہوں کہ شیئر کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ پرماننٹ اور ٹیمپرری سیونگ کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے ڈیٹیل سے میں نے سمجھا دیا، اس کے اوپر عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھی خاتون بن جائیں گی، اور ایک ایسی خاتون بنے گی جو کہ سب کے لیے ایک مثال ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔